عظیم مسلمان سپہ سالار فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولولہ انگیز داستان کی قسط نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہر سے 7 میل دور پہاڑوں پر صلاح الدین اپنی لشکرگاہ میں حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ صلیبیوں کی روز افزوں قوت سے بخوبی آگاہ تھا۔ ہر گھنٹے، ہر آن قاصدوں سے عکا کی خبریں پہنچاتے رہتے۔ شمال میں بلفورٹ کے قلعے نے بالآخر ہتھیار ڈال دی اور سارے کوہستانی قلعے سلطان کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبیوں کے نئے سردار کاؤنٹ ہنری نے مسلمانوں کی لشکرگاہ پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین سب سے پہلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدافعت کے لیے نکلا۔ اس وقت اس کے ماتحت دمشق، مصر اور موصل کی فوجیں تھیں۔ مسلمان شہ سواروں نے عیسائی حملہ آوروں کو مار بھگایا اور عیسائیوں کو کافی نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ مد کی طوفانی موجوں کو روکنے کے مترادف تھا۔ پانی کے خلاف بند باندھا جا سکتا تھا، اس کا رخ بدلنا ممکن تھا، لیکن اس کا دباؤ یوں کم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہر لحظہ سمندر سے نئی موجیں آ کر ٹکرا رہی تھی۔ مسلمانوں کو تقی الدین کا سختی سے انتظار تھا۔ وہ حلب کی فوجیں لے کر بربروسا کی پیش قدمی روکنے کے لیے شمال کی طرف گیا ہوا تھا۔ اب صلاح الدین کو بربروسا کی وفات کی اطلاع مل چکی تھی۔ یہ آنا کے بشپ کیتھالکوس نے اپنے خط میں صلاح الدین کو خبر دی تھی۔ بشپ موصوف نے لکھا کہ اب بھی 42,000 سپاہی مرنے والے بربروسا کے بیٹے کے زیر کمان ہیں، لیکن یہ سپاہی خستہ حال اور افسردہ ہیں۔ ان کے بدنوں پر سوائے زرہ بختر کے اور کچھ نہیں۔ یادگار مسیح کی زیارت کے شوق سے سرشار کڑے فوجی ضبط کے ماتحت منزلیں مارتے آ رہے ہیں۔ آرمینیا والے ان کے مقابلے سے دستکش ہو گئے ہیں اور اب خلیج ارسلان کی فوجیں ان پر حملے کر رہی ہیں۔ بشپ موصوف نے جاسوس بھیج کر مزید تفصیلات معلوم کی، جس نے یہ حال بیان کیا۔ جس روز انہیں گزرنا تھا، میں ان کو دیکھنے پل پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کئی آدمیوں کو گزرتے دیکھا، ان کے جسم پر نہ زرہ تھی اور نہ قمیص، ان کے ہاتھ نیزوں سے خالی تھے۔ جب میں نے ان کی اس صورتحال کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا، ہمارا سامان رسد اور ایندھن ختم ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں اپنے آلات اور فرنیچر کو جلانا پڑا۔ بھوک سے نڈال ہو کر کئی آدمی مر گئے۔ بالآخر ہم نے مجبور ہو کر اپنے گھوڑے ذبح کیے اور ان کا گوشت پکانے کے لیے اپنے نیزوں کو توڑ توڑ کر جلایا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن وہ کمزور اور تباہ حال تھے۔ ان کا سامان رسد تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اور ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنا باقی ماندہ سامان گدھوں پر لادے سفر کر رہے ہیں۔ تیسرا پیغام تقی الدین کی طرف سے موصول ہوا۔ ہمارے رسالے کی جرمن فوج سے مدبیل ہوئی اور ہم نے انطاکیہ کے میدان میں اس فوج کو درم برم کر دیا۔ صرف 5,000 بقیہ تو سلف سپاہی اپنے علیل شہزادے کو لے کر شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ انطاکیہ میں ارمنی اور حاکم انطاکیہ خزانے پر قبضہ کرنے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ اب صلاح الدین کو شمالی سرحدوں کی ضرورت نہ تھی۔ جرمن حملے کا خطرہ دور ہو چکا تھا۔ اس نے فوجوں کو شمال سے واپس بلا لیا۔ فتح مند تقی الدین واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بالبک اور شیزر کے حاکم بھی تھے۔ پرجوش کرد اپنے کارناموں کے گیت گاتے ہوئے آئے۔ تقی الدین کے استقبال کے لیے نکارے پر چوٹ پڑی اور اسلامی لشکرگاہ طبل کی دف دف سے گونج اٹھی۔ سلطان نے اپنے بھتیجے کو اپنے خیمے میں شرف باریابی بخشا اور اس کی خوب خاطر و مدارت کی۔
ان دنوں صلاح الدین کی طبیعت بخار سے مدحمل تھی۔ اور اسے گھوڑے کی سواری کے لیے غیر معمولی قوت ارادی سے کام لینا پڑتا تھا، اس لیے تقی الدین اپنے چچا کا سہارا بن گیا۔ یہ وہی من چلا اور بے باک سوار تھا جو فریقین کے جرنیلوں میں سب سے قابل تھا۔ بالآخر جرمن بھی مقام یکا پہنچ گئے۔ وہ جہازوں میں آئے، ان کی تعداد 2000 تھی اور ان کے پاس 60 مریل گھوڑے تھے۔ گھوڑے صرف ہڈی کا پنجر نظر آتے اس عظیم و شان فوج کی جو باربروسا کی قیادت میں نکلے تھی۔ اب یہ حالت ہو گئی تھی۔ اس فوج کے باقی ماندہ حصے کا کمانڈر فیڈرک آف سوبیا تھا۔ ابھی جرمن صلیبی فوج کا خیر مقدم کرنے میں مصروف تھے کہ صلاح الدین کو ان کی حالت کی خبر مل گئی۔ اکا کے مملوک دن میں 2 بار قاصد کبوتروں کے ذریعے سلطان کو خبریں بھجواتے۔ قاصد کبوتروں کو شہر کی چھتوں سے چھوڑا جاتا، وہ عیسائیوں کی لشکرگاہ اور صفوں پر سے اڑتے ہوئے سیدھے کوشک سلطانی پر پہنچ جاتے۔ بری کاغذ کو لپیٹ کر چاندی کی نلکیوں میں بند کر دیا جاتا اور انہیں کبوتروں کے پنجوں سے باندھ دیا جاتا۔ کاغذ پر محاصرے کی روزمرہ کی تفصیلات رقم ہوتی، یعنی دشمن سے جھڑپوں کا تذکرہ اور نقصانات کا تخمینہ، دشمنوں کے انجنوں کی پیش قدمی اور سامان رسد کی مقدار وغیرہ۔ موسم گرما کے آخر میں صلیبی نہایت زور و شور سے اکا کے گرد اپنے محاصرے کا دائرہ تنگ کرنے لگے۔ اب دونوں طرف سے انجنوں کی جنگ شروع ہوئی۔ عظیم الشان منجنی کے سنگ باری کرنے لگی۔ ان خوفناک آلات سے بھاری چٹانیں اور درختوں کے تنے ایک دوسرے پر برسائے جاتے۔ قاصد کبوتروں نے سلطان کو خبر دی کہ ہم نے عیسائیوں کی ایک عظیم الشان منجنی کو تباہ کر دی ہے۔ لوہے کے ایک بہت بھاری تیر کو آگ میں سرخ کر کے اس پر پھینکا گیا، جس سے اس میں شعلے بھڑک اٹھے۔ سمندر میں بھی جنگ جاری رہی۔ اہل پیزا نے ایک بجرے پر چھت ڈال لی اور اس کے مستولوں کے ساتھ چوڑے چوڑے تختے نصب کیے۔ ان تختوں سے معلق پل وابستہ تھے جنہیں مرضی کے مطابق نیچے کیا جا سکتا تھا۔ ان کے جہاز برج الضباب کے گرد جمع ہو گئے اور اس پر سخت سنگ باری شروع کر دی۔ اسی اثناء میں یہ مسقف بجرا برج الضباب کے عین متصل آن کھڑا ہوا اور ملاحوں نے معلق پلوں کے سروں کو فصیل پر اٹکا کر برج پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دلیرانہ کوشش ناکام بنا دی گئی۔ مسلمانوں نے حملہ آوروں کو مار بھگایا اور مسقف بجرے کو یونانی آگ سے جلا کر خاکستر کر دیا۔ مسلمان 2 خوفناک دبابوں سے سخت پریشان تھے۔ یہ دونوں فولاد کے حصارے رواں تھے۔ ان کے سامنے بٹے ہوئے رسوں کی حفاظتی چٹائی بندی تھی۔ ان کی چوٹیوں کو فولاد کی چادروں سے جوڑا گیا تھا۔ ایک دبابے کے موقع سے لمبا فولادی شہتیر نکلا ہوا تھا جس پر جانور کا سر بنا ہوا تھا۔ اس شہتیر کو کل سے حرکت دے کر فصیل کے نچلے حصے پر پتھروں پر ضرب لگائی جا سکتی تھی۔ ایک دبابہ بشپ آف بینکان اور دوسرا ڈیوک آف سوابیا نے بنوایا تھا۔ یہ دبابے پہیوں پر چلتے اور انہیں دھکیل کر فصیل کے مقابل لے آئے، اور جہاں سے خندق پر کر دی گئی تھی وہاں سے صلیبیوں نے پرزور حملہ کیا۔ کراکش اور مسلمان سنگ انداز ان دبابوں میں روزن یا نقص تلاش کرنے کی بے سود کوشش کرتے رہے۔ مسلمانوں نے اپنے سنگ بار آلات سے مرمر کے بھاری ستون بھی پھینکے، لیکن آہنی دبابوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر مسلمانوں نے دبابوں کے سامنے ایندھن کے انبار ڈال کر لکڑیوں کو آگ لگا دی، لیکن دبابوں پر کوئی بھی آنچ نہ پہنچائی۔ مسلمانوں نے ہر ایک آتش گیر آلہ استعمال کیا۔ نفت سے بھرے ہوئے شیشے کے بم، بھڑکتی ہوئی گندک اور تار کول کے مرتبان، یونانی آگ سے بھرے ہوئے برتن بھی ان دبابوں پر پھینکے گئے، لیکن بے سود۔ آنی دبابے فصیل سے قریب تر ہوتے گئے۔ متواتر زد و کوب سے ایک دبابے کی چوٹی قدرے شکستہ ہو گئی تھی۔ مسلمان انجینئروں نے فوراً شکستہ جگہ پر یونانی آگ کے بم گرائے۔ آنن فانن آہنی پوش سے شعلے اٹھنے لگے۔
دوسرا دبابہ دروازے کے مقابل کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر کے دبابے کے محافظوں کو مار بگایا اور کافی دیر دبابے کے گرد جمے رہے۔ مسلمانوں نے دبابے کے اندرونی حصے کو آگ لگا دی اور اپنے ذوق جستجو کی تسکین کے لیے دبابے کو زنجیروں اور آہنی کانٹوں سے باندھ دیا گیا۔ جب وہ پلٹے تو اس کا بغور معائنہ کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لائے۔ سلگتا ہوا دبابہ کئی دنوں کے بعد ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اس کے کل پرزوں کا امتحان کیا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ڈھانچے اور فولادی چادروں کا وزن 1000 پاؤنڈ سے کم نہ ہوگا۔ انہوں نے دبابے سے جانور کا سر اتار کر صلاح الدین کو بھیج دیا۔ اس کامیابی سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے شعلہ انداز آلات سے مسلح ہو کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ ذرا بکتر سے مسلح نائٹ لپکتے ہوئے شعلوں کا نشانہ بن گئے۔ تیز طوفانی شعلوں میں ذرائع بکتر پگھلنے لگے، ان کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی اور جسم جل کر کباب ہو جاتے۔ عیسائی درد و کرب سے زمین پر لوٹنے لگے تو مسلمانوں نے اپنے شعلہ انداز اور آتش بار آلات کا رخ منجنیقوں اور دبابوں کی طرف پھیر دیا اور پل بھر میں کئی آلات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ صلاح الدین کو قاصد کبوتروں کے ذریعے تمام حالات کی خبر بھیج دی گئی۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ سلطان کی لشکرگاہ سے مقام حقہ تک پیغام رسانی کے لیے کبوتر دستیاب نہ ہو سکے، لیکن حاضر دماغ مسلمانوں نے اس مشکل پر دوسرے طریقے سے قابو پا لیا۔ رات کو رضاکار تیراک صلیبوں کی چھاؤنی کے پاس سے چوری چھپے گزرتے ساحل تک جا پہنچتے۔ وہاں وہ اپنے لبادے اتار کر پانی میں اتر جاتے۔ وہ ناکہ بندی کرنے والے لنگر انداز جہازوں کے پاس سے چپکے سے نکل جاتے اور بندرگاہ میں پہنچ جاتے۔ وہ اپنی ہمیانیوں سے سربہ مہر خطوط اور طلائی دینار نکال کر عقا والوں کے حوالے کر کے واپس چلے آتے۔ ان دلیر تیراکوں میں سے کئی عیسائیوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے اور کئی اس خطرناک ملازمت سے دستبردار ہو گئے، لیکن ایک اولو العزم تیراک ہر دوسری رات کو عقا کا چکر لگاتا۔ وہ تیرتا ہوا جاتا اور تیرتا ہوا واپس آ جاتا۔ ہر روز علل صبح اپنے قاصد کبوتر کے ذریعے اس کی آمد کی خبر کی تصدیق کر دی جاتی، لیکن ایک دن اس تیراک کی کوئی خبر نہ آئی۔ کچھ دن بعد اس کی لاش بندرگاہ کی ریت کے کنارے ملی۔ وہ ڈوب گیا تھا، لیکن اس کی ہمیانی میں سربہ مہر چیزیں سالم تھیں۔ چنانچہ بہاؤالدین لکھتا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے موت کے بعد اپنا فرض انجام نہیں دیا۔ صلاح الدین کی فوجیں نواحی علاقوں میں گشت کرنے کے بجائے لشکرگاہ میں مقیم ہو گئی۔ انہوں نے دریا کے بالائی حصے پر اپنی چھاؤنی، بارکیاں اور دکانیں بنا لی تھیں۔ اونٹوں کے قافلے مستقل سامانے رسد لاتے رہتے۔ وہ گندم کی بوریاں، تیل کے مرتبان، کپڑے اور ہتھیار لاتے۔ ان قافلوں کے ساتھ کئی مزدور، غلام، قاضی اور خانہ بدوش لوگ بھی لشکرگاہ سلطانی میں پہنچ جاتے۔ ایوان سلطانی کے قریب تیسرا شہر مارز وجود میں آ گیا۔ یہاں پر عارضی مسجدیں، مسقف بازار بن گئے، زین دوزوں کے سائبان مسگروں کی دکانوں کے ساتھ تھے۔ اس سے آگے جراحوں کی دکانیں تھیں، جہاں فخریہ طور پر ان دانتوں کی نمائش لگائی گئی تھی جو انہوں نے نکالے تھے۔ چٹائیوں کے سائبانوں تلے برہنہ پا کشف دوست بیٹھے سواری کے جوتے اور سلیپر سیتے نظر آتے۔ بازاروں میں دکانوں کے سامنے آوارہ بچے ایک دوسرے سے لڑتے، گتھم گتھا ہو جاتے۔ بغداد سے آنے والے ایک مسافر کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی منڈی تھی۔ یہاں پر نال بندوں اور سلوتریوں کی 400 دکانیں تھیں۔ میں نے ایک مطبخ میں 28 دیگیں شمار کی۔ ہر دیگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں سالم دبا سما سکتا تھا۔ یہاں فوج اتنی مدت مقیم رہی کہ 7000 عارضی دکانیں مارز وجود میں آ گئیں۔ حبشیوں نے حمام قائم کر لیے تھے۔ وہ گز بھر زمین کھودتے تو پانی نکل آتا۔ انہوں نے پانی کے حوض بنا کر ان کے گرد کچی اینٹوں کی دیواریں کھینچتی تھیں۔ ان دیواروں پر لکڑی اور کرمیچ کی چھت ڈال دی گئی تھی۔ وہ ارد گرد کی جھاڑیوں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتے اور بڑی بڑی دیگوں میں پانی گرم کرتے۔ ہر شخص کم و بیش 1 درہم دے کر غسل کر سکتا تھا۔
مسلمان لشکریوں کے لیے ایک نئی قسم کی جنگ تھی۔ دراصل محاربین کے صبر و استقلال کا امتحان اور مقابلہ ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کی چھاؤنی میں نہتے دہقانوں کو جاسوس بنا کر بھیجا جاتا۔ وہ پھل، سبزی اور گوشت کے ٹوکرے لے کر جاتے اور بعض اوقات غیر معمولی طور پر درستیں خبریں لے کر واپس لوٹتے۔ چنانچہ ایوان سلطانی میں مقیم بہاؤالدین کو بھی عیسائی چھاؤنی کے روزمرہ واقعات کا اتنا ہی علم ہوتا جتنا کہ صلیبیوں کی جھونپڑیوں میں رہنے والے امروز کو۔ بہاؤالدین کو خوب معلوم تھا کہ دشمن کو کیسے آج کل سامان رسد کی روز افزوں قلت کا سامنا ہے اور کیسے موسم خزاں میں آنے والے آخری جہازوں میں انگلستان کے دستے پہنچ گئے ہیں، جن کا قائد کوئی جنگجو قسم کا پادری ہے جسے آرچ آف بشپ آف کنٹربری کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے گروہ عیسائیوں کے استبلوں پر اکثر دعوے کرتے رہتے اور ہر بار کچھ نہ کچھ نکال لے جاتے۔ وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس درندوں کی طرح دبے پاؤں چلتے ہوئے پہرا دیتے، پہرا داروں کے قریب سے گزر جاتے۔ وہ دم سادے رینگتے ہوئے ان بارکوں میں داخل ہو جاتے جہاں عیسائی سپاہی بڑے مزے سے سو رہے ہوتے۔ وہ خنجر کی تیز نوک خابیدہ سپاہیوں کے گلے پر رکھ کر انہیں جگاتے۔ وہ اپنے شکار کو مضبوطی سے جکڑ کر اسے اشاروں سے یہ سمجھا دیتے کہ اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی، ہلے جلے یا شور مچانے کی کوشش کی تو یہ خنجر تمہارے گلے کے پار ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے قیدیوں کو ہانکتے ہوئے اس طرح دبے پاؤں عیسائیوں کے پڑاؤ سے گزر کر واپس آ جاتے۔ موسم خزاں کافی گزر چکا تھا۔ عیسائی سرداروں یعنی آرچ بشپ کاؤنٹ ہنری اور مارکوس کونراڈ نے مسلمانوں کے سامان رسد کے ذخیروں پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ مسلمان یہ ذخیرے جبل کارمل کے سائے تلے حیفا کے قریب کھجور کے باغات میں چھوڑ آئے تھے۔ عیسائی لشکر نے دریا عبور کیا۔ یہ لشکر نہایت منظم اور پیوستہ تھا۔ اس کے دونوں بازوں پر مسلمان رسالے کے سوار منڈلاتے رہتے۔ اس لشکر کے ساکہ میں انگریزی فوج اور ٹیمپلروں کی جماعت تھی۔ وہ 3 دن تک کھلے میدان میں برسر پیکار رہے۔ اس وقت صلاح الدین شدید بخار میں مبتلا تھا۔ وہ عالم مجبوری میں اپنے جسم پر تڑپتا اور اپنی معذوری پر دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ 3 دن کی شدید خون ریزی کے بعد عیسائی لشکر نے بزور شمشیر اپنی واپسی کا راستہ بنا لیا، لیکن عیسائی لشکر اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ وہ سامان رسد حاصل نہ کر سکے کیونکہ مسلمانوں کو بر وقت ان کے عزائم کی خبر مل چکی تھی اور انہوں نے ذخائر رسد حیفا سے منتقل کر دیے تھے۔ اس طرح سے محاربین میں نازک توازن قائم رہا۔ اگر عیسائیوں کے پڑاؤ میں خوراک کی قلت تھی تو مقام یکا کے شہر میں یہ کمی شدید تر تھی۔ اگر صلاح الدین کی لشکرگاہ میں وبا پھیلی تو یہ وبا عیسائیوں کی چھاؤنی میں انتہائی خطرناک صورت اختیار کر گئی۔